الله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا وما كان لمؤمن اور کسی بھی مومن کا کبھی یہ کام نہیں کہ ان یقتل مؤمنا کہ وہ کسی مومن کو قتل کر دے الا خطأ مگر غلطی سے ومن قتل مؤمنا خطأ اور جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے فتحریر رقبۃ مؤمنہ تو ایک مؤمنہ گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی ایک مومن گردن کو آزاد کرنا، ودیۃ مسلمۃ الی اہلہ اور دیت اس کے گھر والوں کے حوالے کی ہوئی، اس کے وارثوں کو سپرد کی گئی، الا ان یصدقوا الا کہ وہ صدقہ کر دیں، صدقہ کرتے ہوئے معاف کر دیں، یعنی جان بوجھ کر کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کرے گا۔ اگر غلطی سے کسی مومن سے کوئی مومن قتل ہو گیا تو وہ اس کے بدلے میں دیت بھی دے گا اور ایک غلام کو آزاد بھی کرے گا۔ ہاں اگر وہ اس کے گھر والے یعنی مقتول کے ورثاء معاف کر دیں تو الگ بات ہے۔ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ پھر اگر وہ مقتول ایسی قوم میں سے ہو جو تمہارے دشمن ہیں، یعنی دشمن قوم کا وہ مقتول ہو، وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہیں دشمن لیکن جو قتل ہوا ہے وہ ہے مؤمن ایمان والا، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو ایک مؤمن غلام کو آزاد کرنا ہے، ایک مؤمن گردن آزاد کروا دینا ہے۔ پہلے تھا ایک غلام بھی آزاد کرے اور دیت بھی دے، اب دوسری صورت ہے کہ دشمنوں کا آدمی ہے، تمہاری ان کی دشمنی چل رہی ہے لیکن جو قتل ہونے والا ہے وہ مومن، تو پھر دیت ختم، لیکن ایک مومن گردن ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ اور اگر وہ مقتول ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، اس قوم میں سے ہو کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کوئی عہد و پیمان ہو، فَدِيَّةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ تو دیت جو اس کے گھر والوں کے حوالے کی گئی وہ دیت ادا کرنا ہے اور ایک مومن گردن کو آزاد کرنا ہے۔ فَمَن لَّمْ يَجِدْ تو جو نہ پائے، فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تو 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا ہے، توبۃ من اللہ یہ اللہ کی طرف سے توبہ کے طور پر ہے، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حکیمہ اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی سب کچھ جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ پچھلی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کافروں کے ساتھ جنگ کے احکامات نازل کیے، تو کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت جو نازل ہوئی تو اس دوران عین ممکن تھا کہ کوئی مسلمان آدمی کسی شخص کو کافر حربی سمجھ کر قتل کر دے،
اور بعد میں پتہ چلے کہ یہ کافر حربی نہیں بلکہ مسلمان ہے، غلطی سے مسلمان قتل ہو جائے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت میں مسلمان کے قتل خطا کے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی بھی حال میں کسی مومن کے لیے کسی دوسرے مومن کو، مسلمان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر غلطی سے کوئی مومن کسی دوسرے مسلمان کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے تو اس کو کفارہ اور دیت دینی پڑے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی بھی مومن کا خون، جو مومن اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کی گواہی دے اور میری نبوت و رسالت کی گواہی دے، اس کا خون حلال نہیں ہے الا باحدی ثلاث، ہاں 3 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت ہو تو اسے قتل کیا جا سکتا ہے۔ وہ 3 صورتیں کون سی ہیں؟ فرمایا قتل کے بدلے قتل، او زنا بعد احسان، یا پھر شادی شدہ ہو اور شادی شدہ ہونے کے بعد وہ زنا کرے تو اس کو رجم کر کے قتل کر دیا جائے گا، یا پھر دین چھوڑ دے، کوئی مرتد ہو جائے، مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے۔ یہ 3 صورتیں ہیں قتل کرنے کی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت قتل کرنے کی نہیں ہے۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمان کو قتل کرنے والے کے متعلق 2 حکم دیے ہیں، ایک کفارہ اور دوسری دیت، کہ کفارہ بھی دے ایک غلام آزاد کر کے اس نے جو گناہ کیا ہے، اور مقتول کے ورثاء کو دیت بھی ادا کرے، اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو پھر وہ 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے اور اس کے وارثوں کو دیت ادا کرے۔ جو کفارہ ہے وہ کسی حال میں ثابت نہیں ہوتا، ہاں دیت اگر وارث معاف کر دیں تو وہ بھی ختم ہو جائے گی، معاف ہو جائے گی۔ تو یہ اس وقت ہوتی ہے جب مقتول کے وارث مسلمان ہوں، یا مقتول کے وارث کافر ہوں لیکن ان سے معاہدہ ہو، یا پھر مقتول کے وارث ذمہ ہوں، یعنی مسلمانوں کی پناہ میں، مسلمانوں کی ملک میں رہ رہے ہیں، مسلمانوں سے پناہ لے کے۔ لیکن اگر مقتول کے وارث حربی ہوں، کافر، تو پھر قاتل کے ذمے صرف کفارہ ہے بس، پھر دیت نہیں۔ حربی کافر اگر وارث ہیں مقتول کے تو پھر قاتل کے ذمے کفارہ ہے، دیت نہیں۔ دیت اس وقت دینی ہے جب وارث مسلمان ہو، ہوتا ہے نا بندہ مسلمان ہے جو قتل ہوا، مقتول مسلمان ہے لیکن اس کے باقی جو ورثاء ہیں وہ سارے کافر ہیں، تو ایسی صورت میں صرف کفارہ، دیت نہیں۔ یعنی مسلمان ایک غلام کو، ایک گردن کو آزاد کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت، غلام یا لونڈی، کوئی آزاد کر دے۔ اگر یہ کام نہ کر سکے، کفارہ نہ ادا کر سکے، تو پھر 2 مہینے مسلسل روزے رکھے گا۔ مقتول کے وارثوں کو خون بہا ادا کرنے کی یعنی دیت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ دشمن ہے، من قوم عدو لکم، دشمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں، تو اس لیے ان کو دیت نہیں دی جائے گی۔ تو جو دیت ہے وہ ہوتی ہے 100 اونٹ،
100 اونٹ یا اس کے اندازے کے حساب سے جو قیمت بنتی ہے 100 اونٹ، درمیانے درجے کا جو اونٹ ہے وہ تقریباً 2-2.5 لاکھ 3 لاکھ، یہ تقریباً 2 سے 3 کے درمیان جو اچھے ہیں وہ 5-6 لاکھ تک بھی 7 لاکھ تک بھی، جو زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں وہ کسی بھی سستے مل جاتے ہیں 1.5 لاکھ تک کا بھی مل جاتا ہے، یعنی درمیانے درجے کے متوسط تقریباً اندازہ 2.5-3 لاکھ کے قریب اونٹ ایک بنتا ہے۔ تو اس کو 100 سے ضرب لگائیں، 2.5 سے 3 کروڑ روپیہ ایک بندے کو قتل کرنے کی نیت ہے۔ یہ موجودہ ریٹ کے مطابق ہے۔ تو جو خطا کی نوعیت ہوتی ہے اس کے حساب سے جو 100 اونٹ کی دیت ہے یہ مختلف ہو جاتی ہے۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں، کچھ اونٹ اتنی عمر کے ہوں، اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ تو بہرحال اگر دیت نہیں دے سکتا، اپنا کفارہ نہیں ادا کر سکتا تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، دیت جہاں پہ دینی ہے وہاں پہ دیت دینی ہی پڑے گی۔ ہاں، دیت کو معاف کرے گا کون؟ مقتول کے ورثاء۔ ہاں، دیت وہ مقتول کے ورثاء کا ذمہ ہے نا، ان کا حق ہے، چاہے تو آدھی معاف کر دیں چاہے پوری معاف کر دیں، یہ مقتول کے ورثاء جو ہیں وہ اس میں اختیار رکھتے ہیں۔ یہ قتل خطا کی صورت، قتل خطا کی صورت میں قاتل کو قصاصاً قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس نے جان بوجھ کے نہیں مارا، قتل خطا ہے۔ فَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور جو کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کی جزا جہنم ہے، خالداً فِيهَا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، اور اللہ اس پر غصے ہو گیا اور اس نے لعنہ اس پر لعنت کی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پہلے قتل خطا کا حکم بیان کیا، تو اب ساتھ ہی قتل عمد کا حکم بیان کر دیا کہ کوئی قصداً عمداً جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے، اس کا ایک حکم تو بیان ہو گیا کہ اس صورت میں قصاص یا دیت واجب ہے، یا مقتول کے وارث کچھ معاف کر دیں تو وہ ایک الگ بات ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر بھی اس کی وضاحت تھی۔ یہاں جان بوجھ کر قتل کرنے والے کا صرف گناہ ذکر کیا ہے کہ اس کو وعید کتنی ہے۔ کئی ایک آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی نے اس جرم کو شرک باللہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ مومن کو قتل کرنا، اس جرم کو شرک کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس کی جزا جہنم ہے، جس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر غصے ہو گیا، اس پر لعنت کی، اور اس کے لیے عذاب عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ اتنی سخت سزائیں اور اکٹھی، جزاؤہ جہنم، جہنم اس کی جزا ہے۔ دوسرا اللہ کا غضب، تیسرا اللہ کی لعنت، چوتھا بہت بڑا عذاب، اور پانچویں چیز جو ذکر کی خالداً فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ 5 سزاؤں کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے بیان وقت، اور ان اکٹھی بڑی بڑی سزاؤں کو ذکر کرنے سے اس گناہ کی شدت کا احساس ہوتا ہے
اندازہ ہوتا ہے۔ اس آیت کے ظاہر سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنے والا ابدی جہنمی ہے اور اس کی توبہ بھی قبول نہیں۔ لیکن سورہ فرقان میں قتل عمد کی توبہ بھی قبول ہونے کا اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا ہے۔ تو خالداً فیہا سے جو ابدی جہنمی ہونا ثابت ہوتا ہے، یہ اس شخص کا ہے جو کافر ہے۔ کافر اگر کسی مومن کو قتل کرے گا تو وہ ابدی جہنمی ہے، کیونکہ شرک باللہ سے بڑا کوئی گناہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے لیکن اس کے باوجود وہ توبہ کر لے زندگی میں تو توبہ قبول ہو جاتی ہے، شرک اس کا معاف۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الاسلام یہدم ما کان قبلہ والہجرۃ تہدم ما کان قبلہ، پچھلے سارے گناہ معاف۔ تو قتل سے اگر کوئی بندہ توبہ کر لے تو اس کے بھی پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حوالے سے وہ بڑا مشہور واقعہ بھی ہے، وہ 99 قتل کر کے آیا تھا مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس نے کہا اب تو نے اتنے قتل کیے تیری کوئی معافی نہیں، اس نے کہا چلو سینچری تو پوری کریں۔ پھر اس کے دل میں اللہ کا ڈر آیا، پھر کسی سے پوچھا، اس نے کہا ہاں توبہ کر لے معافی ہو جائے گی، فلاں علاقہ ہے ادھر چلا جا تاکہ تو بدکاریوں سے برے کاموں سے بچ جائے جو بد اعمال کو کر رہا ہے۔ وہ راستے میں تھا، موت واقع ہو گئی۔ مشہور روایت ہے، قصہ اکثر وہ سنایا جاتا ہے، سنتے رہتے ہیں آپ۔ تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ قاتل عمد کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے اگر توبہ کرے۔ اگر اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ابدی جہنمی ہونا یہ بھی ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک اللہ معاف نہیں کرتا، اس سے جو کم تر گناہ ہیں وہ اللہ جس کو چاہے بخش دے، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت پر ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو ہی معاف کر دیتا ہے۔ تو قاتل عمد کے بارے میں ایک رائے یہ ہے کہ قاتل عمد جان بوجھ کے قتل کرنے والا وہ ابدی جہنمی ہوگا جو قتل کو مسلمان مومن کو قتل کرنے کو جائز سمجھے کہ ٹھیک ہے۔ تو اس کے ابدی جہنمی ہونے کی وجہ اللہ سبحانہ و تعالی کے احکام کے مقابلے میں، اللہ تعالیٰ کے واضح حکم کے مقابلے میں اپنی رائے کو ترجیح دینا ہے۔ فجزاؤہ جہنم، تو مسلمان مومن کا جو قاتل مسلمان مومن کو قتل کرنا جائز سمجھ کے قتل کرے تو اس کی سزا ابدی جہنمی ہے، اور یہ کفر ہے۔ من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ما انزل اللہ تو یہ ہے کہ مومن کو قتل کرنا جائز نہیں، وہ کہتا جائز ہے، اور اپنے اس فیصلے کو ترجیح دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر۔ تو اگر اس کی یہ کیفیت بنے تو پھر اس کو فجزاؤہ جہنم، یہ کفر تک بندے کو لے جاتی ہے۔ تو بہرحال اگر مومن کو قتل کرنے والا مومن ہے، کافر مشرک نہیں، مومن موحد ہے، وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا، کیونکہ یہ شرک نہیں۔ اس کی کئی ایک دلیلیں ہیں، وہ تمام تر روایات کے جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے، اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو بھی جہنم سے نکال دیا جائے گا۔ تو اگر مومن ہے قتل کرنے والا تو پھر وہ ابدی جہنمی نہیں ٹھہرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا
ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کے راستے میں چلو، سفر کرو جہادی راستے میں، فتبینوا تو خوب تحقیق کر لو، ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، اور جو کوئی تمہیں سلام پیش کرے اسے یہ نہ کہو کہ تم مؤمن نہیں، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو، فعند اللہ مغانم کثیرہ، تو اللہ کے پاس بہت سی غنیمتیں ہیں، کذالک کنتم من قبل، اس سے پہلے تم بھی ایسے ہی تھے، فمن اللہ علیکم، تو اللہ نے تم پر احسان کیا، فتبینوا، سو تم خوب تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے بخوبی باخبر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنی تھوڑی سی بکریاں لے کر اور وہ چرا رہا تھا، کچھ مسلمان وہاں سے گزرے تو اس نے السلام علیکم کہا۔ اچھا، یہ السلام علیکم کہنے کا مطلب اپنا اسلام ظاہر کرنا یا امن چاہنا، امان چاہنا، یہ معنی ہوا کرتا تھا۔ اس نے السلام علیکم کہا لیکن مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا، اس کی بکریاں جو تھوڑی سی تھی وہ غنیمت بنا لی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جب تم زمین میں چلو پھرو اور تمہیں کوئی آدمی سلام کہے تو یہ نہ کہو کہ تو مومن نہیں ہے اور اس کو مار کے اس کا مال لوٹ لو، تبتغون عرض الحیات الدنیا، تم دنیاوی سامان چاہتے ہو، اللہ کے پاس بڑی غنیمتیں ہیں۔ تو عرض الحیات الدنیا سے مراد وہ تھوڑی سی بکریاں جو اس آدمی کے پاس تھی۔ کذالک کنتم من قبل، تم پہلے اسی طرح تھے، مطلب کہ پہلے تمہاری حالت یہی تھی، تم کافر تھے، کافروں کے شہر میں رہتے تھے، پھر تم مسلمان ہوئے، کافروں کے شہر میں رہتے تھے اپنے ایمان کو چھپا چھپا کر، اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کیا، تم پر احسان کیا، اب تم دندناتے پھرتے ہو۔ تو ہو سکتا ہے کوئی مسلمان مومن ہو لیکن کافروں کے علاقے میں اپنا ایمان چھپاتے چھپاتے پھر رہا ہو، تو تحقیق کر لیا کرو، فتح گئی ایسے ہی پکڑ کے قتل نہ کر دو۔ لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم، ایمان والوں میں سے بیٹھے رہنے والے جو کسی تکلیف والے نہیں، بلا عذر بیٹھے رہنے والے مومن، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں، مرتبے میں فضیلت دی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور ہر ایک سے ہی اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، یعنی جنت کا۔ فَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے۔ درجات منہ ومغفرہ، یعنی درجات ہیں اس کی طرف سے اور بخشش ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جہاد کے فرض عین ہونے کی صورت میں تو کسی بھی شخص کا بلا عذر گھر میں بیٹھا رہنا جائز نہیں ہے، لیکن جب جہاد کفائی ہو، فرض کفایہ، نفیر عام کا حکم نہ ہو، یعنی سب کو نکلنے کے لیے مسلمانوں کا امیر نہ کہے، جس طرح آج کل ہمارے ہاں معاملات چل رہے ہیں کہ حکومتوں نے اپنی اپنی فوج وہ بنا رکھی ہے، اور فوج کا ہی کام ہے دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنا اور
ان سے نبرد آزما ہونا، ان کے حملے کو روکنا، سرحدوں کی حفاظت کرنا، یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ اب جنگ کبھی چھڑ جاتی ہے، مسلمان مومن باقی سارے اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، کیوں؟ ایک طریقہ کار ہے جو مسلمانوں کے امام نے، امیر نے وضع کیا ہے، اس کے مطابق معاملہ چلتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دشمن کا حملہ اتنا سخت ہوتا ہے کہ سب کو نکلنے کے لیے کہہ دیا جاتا ہے، نفیر عام کا حکم ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں جہاد سے پیچھے رہنا، جہاد کے لیے نہ جانا، یہ واضح طور پر نفاق ہے۔ جب جہاد فرض عین ہو جائے، ایک ہوتا ہے جہاد عزت اسرائیل جس کو بولتے ہیں، یعنی کہ دشمن آپ کے گھر آ گیا ہے، اب آپ بیٹھے رہیں، یہ جائز نہیں۔ اب آپ کے پاس جیسے ہو سکتا ہے اس کو آپ دھکیلیں، دفاع کریں۔ دوسری صورت ہے جب جہاد کفائی ہو، فرض کفایہ ہو، کہ کچھ لوگ کر رہے ہیں، ضرورت پوری ہو رہی ہے میدانوں کی، تو بس کافی ہے، فرض کفایہ۔ ایسی صورت میں جہاد پر جانے والے اور پیچھے رہنے والے برابر نہیں۔ ایسی صورت میں جہاد کرنے والے جو ہیں ان کی فضیلت اپنی جگہ پر ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، میں کتابت کے لیے حاضر ہوا تو عبداللہ بن مختوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نابینا صحابی تھے، کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کے ساتھ جہاد کر سکتا تو ضرور جہاد کرتا۔ تو اسی وقت اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے وحی نازل فرمائی اور غیر اولی الضرر کا کلمہ نازل ہوا۔ غیر اولی الضرر کہ بلا عذر جو بیٹھے رہنے والے ہیں وہ جہاد کرنے والوں کے برابر نہیں، اور جو کسی عذر کی وجہ سے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو عذر نے پیچھے رکھا ہے، عذر کے باوجود وہ اپنے عزائم اور ارادے کی وجہ سے، اپنی نیت کی وجہ سے اجر پا لیں۔ یعنی جس بندے کی جہاد کی نیت ہو، جہاد کا اس کا ارادہ ہو، لیکن کسی عذر کی وجہ سے، کسی تکلیف کی وجہ سے وہ جہاد میں شامل نہ ہو سکے، اس کو بھی جہاد والا اجر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ سے پیچھے رکھ دیا تھا، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ جنگ سے آپ نے پیچھے رکھ دیا اور ان کو برابر کا حصہ دیا، برابر شامل کیا ان کو کہ یہ بھی ان لوگوں کی طرح ہیں جو جہاد میں شریک ہوئے۔ یعنی عذر کی وجہ سے یا امیر کے کہنے کی وجہ سے جو پیچھے رہتا ہے وہ میدان میں جانے والے کی طرح ہی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے، فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جس قدر تم نے سفر کیا اور جتنی وادیاں تم نے طے کی ہیں وہ مدینہ میں ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ ہیں۔ ہذا صاحب العذر، ان کو عذر نے روکا ہوا ہے، یعنی عذر کی وجہ سے وہ وہاں پر ہیں۔ تو لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو مدینے میں ہیں، آپ نے فرمایا ہاں وہ مدینے میں ہیں لیکن عذر کی وجہ سے مدینے میں ہیں، عذر نے ان کو جہاد میں شرکت سے روکا ہوا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی طرح اور بھی کئی ایک روایات ایسی ہیں جس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ عذر کی بنا پر پیچھے رہنے والا اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر بلا عذر جہاد میں جب جہاد فرض کفایہ ہو اس وقت کی بات ہے، بلا عذر پیچھے رہنے والے اور جہاد پر جانے والے برابر نہیں ہیں، لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، دونوں سے ہی اللہ نے حسنہ کا، جنت کا وعدہ کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے بلا عذر جہاد پہ نہ جائے، کس وقت جب جہاد فرض کفائی ہو، اس صورت میں عام طور پہ اکثر و بیشتر جہاد فرض کفائی ہوتا ہے، فرض عین شاذ و نادر صورتوں میں ہوا کرتا ہے۔ تو اس وقت کل وعد اللہ الحسنى، جو آگے جاتے ہیں اجر ان کو زیادہ مل جائے گا جو جہاد کے لیے اتریں گے میدان میں، اور جو پیچھے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ نہیں کہ آپ بس یہ جہاد پہ نہیں گیا تو ان کا کھاتا گول ہو گیا، نہیں،
کلا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے دونوں سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه مات على شعبۃ من النفاق، کہ جو آدمی نہ جہاد کرتا ہے نہ جہاد کی نیت کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، وہ نفاق کے ایک شعبے کے برابر۔ ارادہ جہاد کا کم از کم ضرور ہونا چاہیے اگر جہاد پہ بندہ نہ بھی جائے۔ ارادہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لو ارادوا الخروج لاعدوا له عدۃ ولكن کرہ اللہ بعاثهم، اگر ان کا جہاد پہ جانے کا ارادہ ہوتا لاعدوا له عدۃ، تو اس کے لیے یہ تیاری کرتے، یعنی محض دعویٰ کرنا کہ یہ ارادہ ہے جہاد کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں، بیکار ہے۔ لا اعدوا له عدہ، تیاری کیجیے جہاد کی۔ تیاری کتنی کرنی ہے؟ اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جتنی بندے میں ہمت ہے، جتنی کر سکتا ہے اتنی کرے۔ کوئی ویپن ہینڈلنگ نہیں سیکھ سکتا، فزیکل فٹنس تو اس کے ہاتھ میں ہے نا، وہ تو گھر میں بھی بندہ اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتا ہے۔ اب وہ 2 سیڑھیاں چڑھنی پڑ جائیں تو جن کا سانس پھول جاتا ہے، وہ کیا کریں گے؟ لا اعدوا له عدہ، المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، قوی مومن کمزور مومن کی نسبت بہتر ہے۔ ففی کل خیر، دونوں میں بھلائی ہے۔ مومن چاہے کمزور بھی ہو پھر بھی اس میں ہے خیر ہی، لیکن جو قوی مومن ہے اس میں خیر زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ